مفتی صاحب ویسے کیا الحاد اصل میں ہی جسے یہ لبرلزم بولتے ہیں کہ ہم سب کو رائٹ دیتے ہیں ہر بات کرنے کا، وہ آپ بات بالکل فرما دی کہ جب آپ ان کی ٹیل کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، یا جب آپ ان کو جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا جس جگہ کے اوپر انہیں فیل ہوتی ہے چیز کہ یہ چیز ہمارے اگینسٹ جا رہی ہے، اس وقت تو یہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ویسے ان کا جو اوور آل تھنکنگ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، یہ کیا آپ نے اتنی دیر آپ کو ماشاءاللہ سے اس چیز کے حوالے سے کام کرتے ہو گئی ہے، آپ نے کیسا ان لوگوں کو ان سے بات کر کے کیا آپ نے مطلب کیا آپ نے گین کیا اس چیز کے حوالے سے کہ کیا یہ لوگ حق کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لائن سے اترے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ میں یہ بات سٹارٹ میں انٹرو میں بھی کہا رہا تھا کہ جو اگنوسٹکس ہیں وہ اگر پروبیبلٹی کو ہی دیکھ لیں کہ نقصان کتنا بڑا ہے اور فائدہ کتنا بڑا ہے، اس چیز کو دیکھ کے بندہ مان جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ نے کیسا ان کو دیکھا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی انسان فطری طور پر پابندیاں پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ مذہب بہت سی پابندیاں لگاتا ہے ڈسپلن قائم کرنے کے لیے. وہ پابندیاں خراب نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ ڈسپلن لانے کے لیے انسان کی انفرادی زندگی میں اور اسی طریقے سے معاشرتی زندگی میں جو ڈسپلن آتا ہے وہ مذہب سے آتا ہے، وہ حکومتوں سے نہیں آتا ہے. حکومتیں جو لبرل سوسائٹیز ہیں وہ انسان کو بڑھی ہوئی آزادیاں دیتی ہیں. یہی وجہ ہے، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ الحاد کی جو بنیاد ہے وہ ہے انکنسسٹنسی کے اوپر، کہ اس کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں اور جتنے بھی اس کے معیارات ہیں ان میں کنسسٹنسی نہیں پائی جاتی. اب آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو دیکھ لیں کہ آپ کسی ملحد سے بات کریں اور پوچھیں کہ بھائی کیا فریڈم آف ایکسپریشن ایک اچھی ویلیو ہے، ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی قدر ہے، تو وہ کہے گا بہت اچھی قدر ہے، ہماری تو ساری سوسائٹی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن دنیا کے کسی بھی ملک میں انلمیٹڈ نہیں ہے. ہر ملک نے اس میں کسی نہ کسی طریقے کی لمٹ اور پابندیاں لگائی ہیں. اس کی ایک مثال لے لیجئے. وہ مثال یہ ہے کہ آپ نے یہ نعرہ پاکستان میں تو اب خیر بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے، مائی باڈی مائی چوائس کا جو نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے کہ میں اپنی باڈی کو چاہے جس طریقے سے استعمال کروں. چلیے، یہاں تو ابھی نعرے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہی عورت جب مغربی ملک میں جاتی ہے، خصوصاً میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی سوسائٹیوں کے لیے نمونہ سمجھی جاتی ہے بہت سی چیزوں میں، ہر چیز میں نہیں، نمونہ سمجھی جاتی ہے بہت سی چیزوں کے اندر. اور یورپ کے مقابلے میں تھوڑا کنزرویٹو ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال لبرلزم یہاں پر ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں اکثر اسٹیٹس میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی، آپ کی مرضی ہم نے مان لیا، لیکن ایک عورت ٹاپ لیس ہو کر سڑک پر نہیں پھر سکتی. کیوں نہیں پھر سکتی بھائی؟ اگر اس کو اس کا جسم اور اس کی مرضی ہے تو وہ اپنی باڈی کو جس طریقے سے چاہے ایکسپریس کرے. بالکل ایسا وہ ٹاپ لیس پھرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ آپ نے قانون کیوں بنا دیا؟ اس میں کس کا نقصان ہے؟ اس میں کسی کا نقصان نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا کہ بھائی آنکھوں کا سرور حاصل ہو رہا ہے. تو یہ قانون بنا ہوا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں صرف لاس ویگس ہے، لاس ویگس کو چھوڑ کر پورے امریکہ میں پروسٹیٹیوشن جو ہے وہ لیگلائزڈ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا گیا ہے. پروسٹیٹیوشن یہاں پر ایلیگل ایکٹ مانا جاتا ہے. اگر کوئی عورت باقاعدہ پیسے لے کر اپنے آپ کو بیچتی ہے، اپنا جسم بیچتی ہے، تو اس کو یہ قانوناً جرم ہے، اور جو آدمی اس میں انوالو ہو رہا ہے یہ بھی قانوناً جرم ہے. لیکن یورپ کے اندر جو پروسٹیٹیوشن ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا، اور باقاعدہ اس کو سیکس ورکر کہا جاتا ہے. یہ ہے انکنسسٹنسی کہ بھائی آپ پہلے طے کر لو کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی، تو آپ کو کتنی مرضی حاصل ہے؟ آپ کو فل فلیج مرضی حاصل ہے یا آپ کو پارشل مرضی حاصل ہے؟ اگر آپ کو فل فلیج مرضی حاصل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ اس کے خلاف جاتی ہے. اور اگر آپ کو محدود مرضی حاصل ہے تو وہی محدود مرضی تو ہمارے یہاں بھی حاصل ہے اسلامک سوسائٹی میں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت یا کسی بھی مرد کو فل فلیج آزادی نہیں ہے اپنے جسم کے اوپر، بلکہ اس کو کچھ ضوابط اور کچھ نظام کو فالو کرنا پڑے گا. تو ہمارے اور آپ میں فرق کیا ہے؟ صرف فرق اتنا ہی ہے کہ آپ نے تھوڑا زیادہ یعنی اس کو آزادی دے دی ہے اور کم پابندیاں لگائی ہیں، ہم نے تھوڑا زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حیا کا کانسیپٹ ہے، آپ کے یہاں حیا کا کانسیپٹ نہیں ہے.